اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں، مرغی پہ بہت دفعہ حلال لکھا ہوا ہوتا ہے، ہوتی نہیں ہے. بہت سے اسلامی ملکوں میں بھی حلال نہیں مل رہی مرغی. میں نے تو اب جہازوں میں نا مرغی کھانا چھوڑ دی ہے، کیونکہ مشین کا ذبیحہ ہوتا ہے، اور آج کل اسکالرز مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے بک رہے ہیں، مل رہے ہیں، وہ ہر چیز کو حلال 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 حلال. پھر وہ کہتے ہیں ایکچولی ضرورت ہے، ایکچولی ضرورت ہے. ضرورت کہاں سے؟ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھوک سے مرنے لگو. بھیسی چیزیں کھانے کی ہیں، مچھلی کھا لو آنکھ بند کر کے جہاں بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسلامی ملکوں میں، اچھا پاکستان میں بہت خاندانی حلال ملتا ہے، ایسا حلال چکن جو یہاں پر ہے نا، گوشت، یہ دنیا میں نہیں ہے کہیں. سعودی عرب میں بھی بہت، وہاں کے لوکل کمپنیوں کا تو بالکل حلال ہے، باہر کے آنے والے کا پتہ نہیں ہے. میں سعودی ایئر لائن میں بھی جب جاتا ہوں، مرغی کھانے سے میں احتیاط کرتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا حرام ہے، مجھے تحقیق نہیں ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا. ہو سکتا ہے جو آپ تحقیق کریں تو ثابت ہو جائے کہ وہ حلال ہے، لیکن برازیل سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے چکن آ رہا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہاں آپ سعودی ایئر لائن میں، ایمریٹس ایئر لائن میں جائیں، بکرے کا یا گائے کا گوشت منگوا لیں، وہ حلال ہوتا ہے، کیونکہ وہ مشینی ہوتا نہیں ہے نا. مرغیوں کو تو کٹ 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 کر مشین لگاتے ہیں، گایوں کو کون مشین چلائے گا اتنی بڑی. تو گائے کا گوشت اور بکرے کا گوشت حلال ملتا ہے. تو باہر ملکوں میں جب جایا کرو، انسان کے بچے بن کے رہا کرو، ایسے نہیں کہ جو آ رہا ہے کھا لیا. جاپان میں بہت مشکل ہے حلال ابھی بھی. تو میں جب جاپان گیا تو وہاں کے مسلمانوں نے بتایا کہ بھائی ہم نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. جاپان میں مسئلہ یہ کہ دودھ میں بھی حرام شامل ہوتا ہے، کافی میں بھی حرام شامل ہوتا ہے. کافی بھی آپ لوگ نا تو وہ پڑھتے ہیں کہ یار اس میں حرام چیزیں شامل ہیں، سور کی چربی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس میں. تو جب بھی کسی غیر مسلم کنٹری میں جاؤ تو وہاں پہلے مسلمانوں سے رابطہ کر لو. تو ہر جگہ ایپ بن گئی ہے الحمدللہ. تو ہمارے دوست جاپان میں ہمارے ساتھ تھے، جب بھی کوئی چیز خرید، کافی بھی لینی ہوتی نا، تو وہ موبائل میں ڈال دیتے، اس میں فوراً وہ سامنے آ جاتا، وہ فوراً فیصلہ کر لیتے. تو آسان کر دیا الحمدللہ بہت اس کا، لیکن تھوڑی سی تحقیق ایک دفعہ کرنی پڑے گی. اور میں تو لوگوں سے کہتا ہوں جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں، یار ہر شخص مسلمان حلال کھانا چاہتا ہے تو تم حلال کا بزنس کر لو وہاں پہ. اب جاپان میں ایک بنگلہ دیشی نے جب دیکھا نا کہ حلال مشکل ہے، اس نے سلاٹر ہاؤس کھول لیا، دے دنا دن کروڑ پتی بن گیا. وہ بہت اچھا کیا، بزنس بھی ہو گیا، لوگوں کو حلال کھانے کو بھی بولو مل گیا. تو یہ ہر جگہ آج کل ٹھپے لگ رہے ہیں حلال کے. مشینی ذبیحہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ذبیحہ ہوتا بھی نہیں ہے، بس ایک ٹھپا لگایا ہوا تو حلال، ٹھپا لگایا ہوا تو حلال.